اس لیے اصول علم پہ توجہ دیں. اعلم ان الاسلام هو سنہ و سنت الاسلام. قرآن اور حدیث یہ اصل ہے دین کی. اب حدیث میں بھی کئی درجے ہیں اور ایک درجہ حدیث کا بہت مقدس ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا. یعنی وہ مقدس پیغام اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچایا جاتا بہت مقدس ہے, رب کی طرف سے راستہ تھا, لیکن اسے قرآن میں لکھنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے, اسے حدیث میں لکھنے کا حکم دیا. ایسی بات جو رب کی طرف سے نبی کو آتی ہے وحی کے ذریعے یا اللہ کے پیغام پہنچانے کے ذریعے, لیکن قرآن میں نہیں لکھایا گیا, حدیث میں ہے, حدیث قدسی ہے, وہ بھی رب کا پیغام ہے. بڑی بڑی اہم باتیں احادیث قدسی میں اللہ عز و جل پہنچاتا ہے. اسی میں سے ایک حدیث قدسی مقدس پیغام اللہ کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث کا حصہ بنایا گیا. وہی اس کا عنوان ہے دنیاوی مصروفیت پہ توحید رہنا, اخلاق رہنا, عقیدہ رہنا, صحیح علم کا اصول کرتے رہنا. زندگی میں آپ جس مصروفیت میں رہو, آپ ٹیچر رہو, آپ امام رہو, آپ بنڈی چلاؤ, آپ چکن کی دکان ہو, آپ کارخانے میں کام کرو, آپ سافٹ ویئر انجینئر ہو, آپ گھر میں ٹماٹے کاٹنے والی ہوں گی, پکانے والی ہوں گی, ٹیوشن پڑھانے والی ہوں گی, استادی ماں ہوں گی, کس بھی لیول پر رہو, انسان اپنی زندگی کی مصروفیت میں عقیدہ, توحید, اخلاق کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے مزاج کو کیسا لے کر چلنا, وہ اہم چیز ہے جو اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. الحدیث فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, ابی ہریرہ کہتے ہیں, کون ابی ہریرہ؟ محدث, سب سے زیادہ احادیثیں روایت کرنے والے ابی ہریرہ, 6000 سے زیادہ. کتنے سال میں؟ سوچئے آپ 6000 سے زیادہ حدیث کتنے سال میں یاد کرے انہوں؟ 6000. کتنے سال؟ 4 سال. 6 ہجری میں اسلام قبول کیے, 6 ہجری, 10 ہجری کے اختتام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. صرف 4 سال مدینے میں صفہ چبوترے میں چھپڑ کے نیچے بیٹھ کے ایسا کام, ایسا کارنامہ انجام دیے, تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال آ ہی نہیں سکتی. اور ایسی شخصیت کو اتر پردیش میں دلی میں بیٹھے ہوا سلمان ندوی کہتا یہ درباری ہے, ابو ہریرہ کی عظمت گرانے والے اللہ تیری عظمت پارا پارا کر کے رکھ دے گا, یاد رکھ. جیسے میں کہہ رہا تھا آپ کو خریر کے شروع کے حصے میں, علم پر اٹیک اور علمی شخصیتوں پر اٹیک موجودہ زمانے میں کیا جا رہا. اگر آپ کے دل سے ابو ہریرہ کی عظمت چلی گئی, 6000 حدیثوں کی عظمت چلی گئی, یاد رکھیے پھر آپ. اور یہ ابی ہریرہ کون؟ جب مدینے کے گورنر حج کو گئے تھے اور مدینے کے ذمہ داری ان کے ہاتھ میں تھی, انہی دنوں میں حضرت عائشہ کا انتقال ہوا تھا رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی. ان کی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. جنازہ محدثہ کا ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث امت تک پہنچانے والی عائشہ بنت ابی بکر صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ. جنازہ پڑھانے والا محدث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ دونوں ٹارگٹ ہیں آج موجودہ زمانے میں. اپنے بچوں کو حضرت عائشہ کا مرتبہ عظمت بتا دو آپ, اپنے بچوں کو ابو ہریرہ کا مرتبہ عظمت بتا دو آپ, اس لیے کہ شیعوں کا مین ٹارگٹ یہ دونوں ہیں, منکر حدیث کا مین ٹارگٹ دونوں ہیں, شکیل بن حنیف کی گینگ کا مین ٹارگٹ یہ دونوں ہیں. یہ دونوں کی اتنی نفرت بھرنے کی آج لوگوں کے کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ دونوں کی نفرت کسی کے دل میں آ گئی, 9000 حدیثوں کا انکار کرنے والا آدمی بن جائے گا. جب یہ 9000 حدیثیں ہٹ جائیں گی, 90% قرآن سمجھنے کے لیے یہی 9000 حدیثوں کی ضرورت پڑ سکتی. ٹارگٹ دیکھیں آپ, چن کے کیا گیا. شیعوں کی چپل دھو کے پینے والا سلمان ندوی ابو ہریرہ کی عظمت گرا رہا. پھر دارالعلوم ندوہ کا جو سو صدر بن کے بیٹھے ہوا ہے, اب وہاں سے نکل رہا, سو پروڈکشن کیسا ہوگا وہ سوچو آپ.
ابو ہریرہ کی نفرت پالے ہوئے لوگ اپنے دلوں میں نکلیں گے. پھر بڑے بڑے لوگ بھی گزرے, علی میاں ندوی وغیرہ, مگر گمراہی دیکھیے آپ کس نسل سے ایسا آدمی نکلا. علی میاں ندوی بڑے بڑے جو سو لوگ گڑے, اہل حدیث مساجد میں مدارس میں ان کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں ان کے لوگ, انہی کے سلسلے سے ایسا نکلا, وہی مدرسے سے ایسا نکلا جو دنیا کے اندر ابو ہریرہ کی عظمت گراتے پھر رہا. گمراہ اللہ کسی کو کرنا چاہنا, مرتبہ مقام اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا, ورنہ فرشتوں کے ساتھ تو ابلیس بھی تھا, اتنا بڑا مرتبہ تھا اس کا. ہے جن, فرشتوں میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی اس کی اطاعت اور عبادت کی وجہ سے, لیکن جب اللہ کی عبادت اور اطاعت سے پھرا, پورے مرتبے ایسے ختم ہوئے کہ قیامت تک گمراہی کی مہر لگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بھر کی مہلت دے دیے, موت قیامت کے دن ہی اس کو, جب تک کہ گمراہی پھرتا رہے گا. کیوں؟ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں نافرمانی کرا. وہی حدیث ہے الحدیث قدسی. کیا ہے حدیث؟ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال یقول اللہ سبحانہ وتعالی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا. جو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ تو قرآن کا حصہ ہے, حدیث میں ہے, مطلب اللہ نے ارشاد فرمایا, قرآن میں نہیں لکھنا ہے, حدیث میں لکھنا ہے. یقول اللہ تعالی, حدیث قدسی ہے. کیا کہا؟ یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, ہر غیر ہو مسلم ہو سب, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وان لم تفعل ملأت صدرک شغلا ولم اسد فقرک. آپ کا عقیدہ ہے, توحید ہے, اخلاق ہے, دنیاوی مصروفیت میں ہیں, آپ کاروباری ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, پورے کریم نگر میں آپ سے مصروف ترین کوئی ہے نہیں, فرصت ہی نہیں ہے آپ کو. یا ابن آدم, اے اولاد آدم سنو, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور اب کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ صرف نماز نہیں, یہ بھی ہے. صرف روزہ نہیں, یہ بھی ہے. صرف حج اور عمرہ نہیں, مگر یہ بھی ہے. صرف دعا نہیں, مگر یہ بھی ہے. صرف قربانی نہیں, مگر یہ بھی ہے. صرف خشیت, ڈر, خوف اللہ سے, یہ بھی نہیں, مگر یہ بھی ہے. یہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہر وہ بات جو اللہ نے کرنے کے لیے کہی وہ کرنا, یہ بھی عبادت ہے. اور ہر وہ کام جو اللہ نے منع کیا اسے رکنا, یہ بھی عبادت ہے. جیسے سورہ فاتحہ میں پڑھا جاتا ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. مراد کیا ہے وہاں؟ نماز, روزہ, حج, زکات, دعا, منت, خشیت, خوف سب ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تو نے کہا, جو تیرے رسول نے کہا وہ کریں گے, یہ بھی عبادت ہے. جس سے تو نے روکا, جس سے تیرے رسول نے روکا صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے رکیں گے, رکنا بھی عبادت ہے. تفرغ لعبادتی, میری عبادت اور میری اطاعت دونوں کی طرف رغبت کرو. مصروفیت ہوں گی آپ کی, بل گیٹ سے بھی زیادہ مصروف ہوں گے آپ, ایلان مسک سے بھی زیادہ مصروفیت ہوں گی. تفرغ لعبادتی, تو کیا ہونے والا ہے؟ املأ صدرک غنا واسد فقرک. انسان دنیا میں مصروفیت کرتا کس وجہ سے؟ پیسے آ جانا, اطمینان سے کھا پی کے, آگے کی زندگی کے واسطے کچھ سیونگز, منگنے کی ضرورت نہیں پڑنا, قرضے کی ضرورت نہیں پڑنا, پریشان نہیں ہونا, غریبی فقیری نہیں آنا. کوشش کرو تفرغ لعبادی, آؤ میری عبادت کی طرف, میری اطاعت کی طرف. یاد رکھو, اگر میری عبادت اور میری اطاعت کرو گے تو دو فائدے ہیں. اول, جتنی بھی مصروفیت آپ کی ہے وہ مصروفیت جاری رکھتے ہوئے عبادت اور اطاعت سے غافل نہیں ہونا. املأ صدرک غنا واسد فقرک, اگر اپنی مصروفیت رکھتے ہوئے میری عبادت اور میری اطاعت کرتے رہو گے, حرام سے بچو گے, حلال کی طرف آؤ گے, یاد رکھو املأ صدرک, تمہارے دل کو بڑا اطمینان ملنے والا ہے. واسد فقرک, اور یاد رکھو
فقیری ہم تم سے دور کر دینے والے ہیں تمہاری. تفرق لعبادی، مصروفیت ہے، آپ ٹیچر ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، آپ کام میں ہیں، کارخانے میں ہیں، بنڈی چلاتے، چکن کی دکان، مٹن کی دکان، ترکاری بیچ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. تفرق لعبادی، رب کی عبادت سے غفلت نہیں کر سکتے. توحید پر ہے، اخلاق ہے، لیکن انسانی مزاج ہے، کبھی غفلت ہو سکتی. اور یہ بھی یاد رکھو کہ رب کی اطاعت سے بھی نافرمانی نہیں ہونا. 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، دیگر معاملات میں اطاعت میں روگردانی ہو رہی، نظر انداز کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. نافرمانی ہو رہی، وہ بھی عبادت میں نافرمانی ہو رہی. تفرق عبادی، عبادت اور اطاعت دونوں میں جم جاؤ. مصروفیت کتنی بھی ہوں گی آپ کی، نہیں سمجھنے نہیں، ہم اتنا بیزی ہو گیا، پڑھنے کچھ موقع نہیں ملا، معلوم نہیں تھا اپنے کو، یہ سب نہیں باتاں. ایک سے ایک بہانے بازی بولے تو اپنے پاس ملتی. تفرق عبادی، عبادت اور اطاعت میں کوشش کرتے رہنا، جستجو کرتے رہنا، رب کا علم حاصل کرتے رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرتے رہنا، حدیث کا، اور جو حرام ہے چھوڑنا، حلال ہے اپنانا، کریکشن کرتے رہنا. 2 ہی باتیں دیکھی حدیث میں، مصروفیت، عبادت، اطاعت، دل کو سکون، فقیری کی دوری. انسان مصروف ہے، کمارا کمارا کمارا، چینش نہیں ہے. گولی کھائے تو نیند آ رہی کھتے، چینش نہیں ہے. تفرق لعبادی، عملاً صدرک، دل کو سکون ملے گا، جو کام کر رہے ہیں اس پہ خوش رہیں گے. وَسُدَّ فَقْرَک، فقیری دور ہو جائیں گی. کوشش کس وجہ سے چل رہی؟ یہ دل کو سکون کیوں نہیں مل رہا؟ یہ کمایا سو بھی ختم ہو گیا تو 1 مہینے کے بعد کیا ہوتا کی، پھر اگلی ڈیل ملتی کی نہیں کی، پھر وہ کاروبار ہوتا کی نہیں کی، پھر آگے کیا ہوتا کی، بے چین. عملاً صدرک، سکون نہیں ہے. وَسُدَّ فَقْرَک، اللہ نے کہا میری اطاعت اور عبادت کے ساتھ زندگی گزار، تیرے دل کے سکون کی ذمہ داری میری، تیری فقیری نہیں آنا یہ بھی ذمہ داری میری. لیکن پھر اللہ نے اسی حدیث کے دوسرے حصے میں کہا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن اگر تو میری عبادت، میری اطاعت سے روگردانی کرے گا. اب آپ دیکھیے آپ کتنے مصروف ہیں، یہاں یہ جملے میں سمجھ جانا جو حدیث کا ہے، رب کا کلام ہے، معمولی بات نہیں ہے. لیکن اگر تو میری اطاعت اور عبادت سے غفلت کرنے کی عادت ڈال دے گا تو جس مصروفیت میں ہے میں تجھے اسی مصروفیت میں مبتلا کر کے چھوڑ دوں گا. اور پھر دیکھ جس مصروفیت کی سے تو یہ چاہتا ہے کہ تیری غریبی دور ہو جائے، فقرک، تیری غریبی دور کرنے کی ذمہ داری بھی میں ہٹا دوں گا. اب نہیں ہو سکتی غریبی دور، فقیری ہٹنے والی نہیں ہے. کیوں؟ ملأت صدرک، کیونکہ جس مصروفیت کی وجہ سے عبادت اور اطاعت سے روگردانی کر دی، اللہ تعالیٰ بولے اب وہ مصروفیت میں ملوث ہو کے رہ گئے. تم صبح جا رہے ہیں، شام میں آ رہے ہیں، 20 سال سعودی میں، 15 سال کویت میں، ادھر 5 سال، ادھر 5 سال، 30-40 سال گزار کے آ گئے. سنے ہوں گے آپ کچھ بھی سیونگز نہیں ہے، آج کچھ بھی بچے ہوا نہیں ہے. 30 سال دھوپ میں لگا دیے، 40 سال، 20 سال، 25 سال، بچے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. میری عبادت اور اطاعت میں تم اگر روگردانی کرو گے، دور رہو گے، ایک تو ملوث کر دیا اللہ مصروفیت میں، دوسرا جس فقیری نہیں آنے کے واسطے 40 سال 50 سال کے بعد فقیری نہیں آنا سوچ رہے تھے، آج تک فقیری ہٹی نہیں. وہ جس غریبی کے ڈر سے مصروفیت مصروفیت مصروف تھے، آج تک ہے وہی غریبی. علاج کے واسطے ہیلتھ انشورنس، گھر کے واسطے ہوم لون، سونے کے واسطے گولڈ لون. پھر بچہ کل کے دن غریب نہیں بننا، اس کو پڑھانا ہے، پڑھائی کے واسطے
ایجوکیشن لون. مصروفیت آپ توحید پر ہیں, اخلاق پہ ہیں, سب ہیں, زندگی کی کسی بھی مصروفیت میں رہو, اللہ کی عبادت اور اطاعت, یہ بہت جو سو انسان کے لیے دو ایسی ضروریات ہیں, اس کی کامیابی کے لیے اگر اس سے روگردانی کی گئی, یاد رکھو اللہ ایسا مصروفیت میں ملوث کر دیتا, احساس بھی نہیں ہوتا آپ کو, اس میں ملوث رہ گئے اور دور ہو گئے حق سے, عبادت سے اور دور ہو گئے, اطاعت سے اور دور ہو گئے. اور جو فقیری کا ڈر تھا, ہٹ رہی نے فقیری. املن صدرک, نہ دل کو سکون ہے, نہ فقیری کا دور ہونا ہے, نہ مصروفیت کم ہو رہی. رکشے والا تو بھی اچھا ہے, پینڈیلا مار لیا, آٹو والا اچھا ہے, چلا لیا, کما لیا, ٹائم پہ گیریج میں آٹو لگا دیتا, سو جاتا, کھا لیا پی لیا, بس ٹینشن فری ہونے, فری ٹینشن. کیوں؟ اس کی مصروفیت میں کہیں نہ کہیں عبادت اور اطاعت ہے. آٹو والے کو آٹو والا سمجھ رہے ہیں, تقوی سے آپ میں آ کے رہتا انہیں. کسی کے بھی ایمان کو اس کے کاروباری نوعیت سے نہیں جج کر سکتے آپ. کدھر کی رہتا انہیں, رات میں اٹھ کے رونے والا تہجد میں. آپ صدقہ ویسا نہیں کرتے ہوں گے, کھا رہے سو کھانا بانٹ دیتا انہیں غریبوں کو. عملن صدرک, آٹو میں خوش ہے انہیں. اور فقیری, انہیں فقیری کا سوچ رہا ہے, اس میں خوش ہے, اس کی مصروفیت برکت والی بنا دیا اللہ. فقیری کا تو ڈر ہی نہیں ہے اس کو, ایسی جنہیں آٹو بول رہا انہیں آٹو, اس کے بعد اس کا بیٹا آٹو, چلے چلے. اب ضروری نہیں ہے کہ میں محمد سراج کی مثال دی ہوں, آٹو سے شروع کرے کہاں کی پہنچ گئی, یہ اور بات ہے. ایسا ملا لو نہ کو آپ ہاؤ بھائی انہیں وہاں بھائی, انہیں اس کی جگہ یہ میں دے رہا ہوں سب مثال الگ. املن صدرک, جو اچھا کام ہے وہ اچھا کام ہے, جو خیر کا کام ہے وہ خیر کا کام. وسد فقرک, جتنے اپن بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دل میں کامن بات ہے, پیسے ختم نہیں ہونا بس. وسد فقرک, یہ ہے فقیری کا ڈر. موبائل میں اگر 100 روپے ہیں, چائے بسکٹ آپ پی لیے, پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کچھ اور بسکٹ کھانا دل بولا, پان کھانا دل بولا, گوگل میں نہیں ہے تو کیا رہتا؟ وسد فقر, یہ فقیری ہے. دن میں آ کے بھی چلی جاتی کبھی فقیری, نہ سکون نہ غریبی دور ہو رہی. پھر مصروف بولے تو مصروف کیا بھائی, بچہ مل رہا ہے اس نے, بہت مصروف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ اجمعین, اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی جیسی مصروفیت جو تھی وہ دوسری مثال قیامت تک نہیں آ سکتی. پیسوں میں بھی آگے, دولت میں بھی آگے, ہر چیز میں آگے. لفظ صحابہ مطلب غریب نے سمجھنا, پیسے والے سمجھنا, بہت پیسے والے, بہت صدقہ کرنے والے, حتیٰ کہ جان لگا دینے والے وہ لوگ. کسی کے ساتھ مال میں غریبی بھی تھی, پھر اللہ پھر نوازا بھی. لفظ صحابہ تو اب غریب نہیں ہوتے, پیسے والے بھی بہت تھے اس میں. انہی میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. ایشاں کب ہے سر؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت پیسے والے گھر کے, بہت پیسے والے. خوشبو لگا کے یہاں سے جا رہے ہیں تو دوسری گلی والے پہچان لیتے تھے وہاں سے مصعب جا رہا. جوتے کو دیکھتے مصعب بن عمیر کے لوگ تمنا کرتے ایسا جوتا ہونا, کپڑوں کو دیکھتے تو تمنا کرتے کاج ایسے کپڑے ہونا. تفرق لعبادی, عبادت کی طرف آگے, اللہ کی اطاعت کی طرف آگئے. ماں گھر سے باہر نکال دی, ٹھنڈے موسم میں باغوں میں باغیچوں میں اطمینان سے رہنے والے. دھوپ کی گرمی کی شدت سے جسم کی کھال اکھڑ جا رہی تھی, جیسا سردیوں میں نکل جاتی. اور کچھ ہی دن میں حال یہ ہو گیا, جس جوڑے سے گھر کے باہر نکال دیے تھے, مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور مصعب بن عمیر آئے.
اور دیکھا کہ وہی کرتے پہ مصعب بن عمیر کے پیون لگے ہوا ہے. سیون ہے, ٹکڑا لگا کے پھٹ گیا تو سی دیے. کل تک کیا تھا وہ, اب یہ تفرق لی عبادی, عبادت کی طرف آگے, اطاعت کی طرف آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی مصعب پر, آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ کے, اور اس وقت حدیث فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج 10 اگست 2025 کا دور کی حدیث ہے, دیکھیے. فرمایا مصعب کو دے کر حضرت علی راوی حدیث کے, تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت. کس سے کہا جا رہا؟ صحابہ سے. تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت, اس وقت یعنی آج 10 اگست 2025 کو انکار نہیں کر سکتا, یہ وقت کے لیے حدیث تھی. تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہارے دسترخوان پہ کھانے کا ایک برتن رکھا جائے گا, پھر اٹھایا جائے گا, اور دوسرا برتن رکھا جائے گا, پھر وہ اٹھایا جائے گا, پھر ایک اور برتن رکھا جائے گا. حیدرآباد آؤ دکھاتا ہوں آپ کو. پہلے اسٹارٹر آتا, وہ اٹھاتے, پھر حلیم آتی, پھر وہ اٹھاتے, پھر لال آتا, پھر وہ اٹھاتے, پھر بریانی آتی, پھر وہ اٹھاتے, پھر میٹھا آتا, پھر وہ اٹھاتے, پھر ادھر ادھر منڈیاں, وہاں ڈکاشن چاہیے, وہاں پان. تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کھانے کا ایک برتن رکھا جائے گا, پھر اٹھایا جائے گا, پھر رکھا جائے گا, پھر اٹھایا جائے گا. یہی دور ہے. اور کیا حال ہوگا اس وقت جب صبح پہننے کے لیے ایک جوڑا ہوگا اور شام کے پہننے کے لیے ایک جوڑا ہوگا. مطلب مال کی اتنی فراوانی, دولت پھیلے گی, مصروفیت پھیلے گی, پیسہ پھیلے گا, آسانی سے ملے گا. کپڑے دیکھ رہے, الماری کھولے تو کپڑے گر رہے, کپڑے, پھر کپڑے اور کھانا, دونوں کی فراوانی. تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب برتن رکھا جائے گا, اٹھا جائے گا, رکھا جائے گا, اٹھا جائے گا, صبح کا ایک جوڑا, شام کا ایک جوڑا. جب حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں تو جو صحابہ سامنے تھے جواب میں کیا کہتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہی اچھا زمانہ ہوگا کہ عبادت کے لیے اور فرصت مل جائیں گی. تفرق لی عبادی, مطلب مال اتنا کما لیے, 2 جوڑے رہیں گے, کھانے پہ کھانا رہے گا, مطلب دولت کا زمانہ ہے, دولت ملی مطلب عبادت کو وقت نکال سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کیا یہ اچھا زمانہ ہوگا, کیا وہ زمانہ اس زمانے سے بہتر ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نہیں, آج جس زمانے میں تم زندگی گزارے اس زمانے سے بہتر تم اپنی زندگی گزارنا, یاد رکھو. وہ حال رکھتے ہوئے بھی عبادت میں تھے, حدیث لکھنے میں تھے, قرآن لکھنے میں تھے, میدان جنگ میں جانے میں تھے, جو انگلیاں کٹا لیے, گردن کٹا لیے, سینہ چرا لیے. کس زمانے میں؟ وہی زمانے میں. تفرق العبادی, سب کچھ ہے مگر وہ سکون بھی نہیں ہے, وہ عبادت بھی نہیں ہے, وہ اطاعت بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک صحابی نے تابعی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا, میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ صحابہ سے زیادہ عبادتوں میں ملوث ہو گئے. حق بات, میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری عبادتیں صحابہ کے دور سے زیادہ ہے, مگر جان لو اس کے باوجود صحابہ تم سے بہتر ہے رضی اللہ اجمعین. نہیں کر سکتے ان کا مقابلہ. جس دور میں زندگی گزار لی ہے نا, وہ ایسا دور نہیں تھا پتلا سالن بھی ہونا, سکا سالن بھی ہونا, سکے سالن میں گوشت ہونا. یہ دور ہے یہ. وہاں ایک باٹی 2-2 3-3 لوگ کھا لیتے تھے. تفرق لی عبادی. اب جو نعمتیں زندگی میں اللہ دیا, مقصد کیا ہے؟ جب پیسہ آتا, پیسے کا مقصد خالی یہ نہیں پیسہ مسجد میں ڈالو. پیسے کا پرائمری مقصد کچھ اور ہے, وہ بھی حدیث قدسی میں آپ سے فرمائے. عجیب مقصد, یہ سمجھ لیا اگر اپن یہ حدیث تو سمجھو زندگی سمجھ لی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقول اللہ تعالی, اللہ نے پھر کہا, اِنَّا أَنزَلْنَا الْمَالِ, میں نے مال کو نازل کیا. پیٹرول, کوئلہ, سونا, ہیرا, فروٹ, سب زمین پہ چھلکتا, سب نازل شدہ چیزیں. اِنَّا أَنزَلْنَا الْمَالِ, مال دے دیا آپ کو.
ضرورت کیوں ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ صدقہ کرنا؟ نہیں. زکات دینا؟ نہیں. اِنَّا أَنزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، مال ہم تم کو اس لیے دیے دین پہ قائم رہنے، عبادت پہ قائم رہنے کے لیے. انسان کے پاس ذہنی سکون رہیں گا، مال رہا تو ادھر ادھر ڈچے مارتے نہیں پھرتا، انہیں عبادت کے لیے وقت نکالتا، اطاعت کے لیے وقت نکالتا، فتنوں سے بچتا، حصول علم کے لیے وقت نکالتا، زندگی میں جو اس میں خوش رہتا اور رب کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزارتا. اِنَّا أَنزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، مال کا مقصد یہ ہے دین پہ قائم رہنا. تو پورا اڑا دیے بات، وہاں سے مٹی سے چٹی سے فلاں سے کریڈٹ کارڈ سے اٹھا لیتے پھرے. لِقَامِ الصَّلَاةِ، انسان نماز سے دور، عبادت سے دور، ایمانی کیفیت سے دور ہو جاتا. اِنَّا أَنزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ. مصروفیت کس وجہ سے؟ مال کمانے. مصروفیت کس وجہ سے ہے؟ فقیری نہیں آنے. مال کس وجہ سے؟ عبادت پہ رہنے. مصروفیت کس وجہ سے؟ فقیری نہیں ہونے. لیکن یہ مصروفیت اگر عبادت اور اطاعت سے دور کر رہی، نہ فقیری دور ہونے والی ہے، نہ دل کو سکون ملنے والا ہے. نہ مال جس مقصد سے دیا گیا وہ مقصد سے ہم فائدہ اٹھانے والے. یہی چند بنیادی باتیں ہیں. مصروفیت ہماری زندگی کی ایسی ہو، عبادت اور اطاعت سے غفلت نہیں ہونا. نماز کو تو آ رہے ہیں آپ، اطاعت دیکھو، میٹرز، اخلاق، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑھائی کے معاملے میں، اصول علم کے معاملے میں، قرآن پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں، معاملات داری میں، کاروباروں میں، رشتہ داروں کے حقوق میں کیسا ہے، سب اطاعت میں آتا. ساری اطاعت عبادت ہے. تفرق لعبادی، عبادت کی طرف آؤ. یہ چند بنیادی اہم باتیں ہیں، اصول ہے زندگی کا، یاد رکھیے آپ. مال کا مقصد، فقیری دور ہونے کا مقصد ہے عبادت پہ قائم رہنا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھتے تھے، وہ یاد کر لیجئے. تقریر کو ہی اختتام کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ کفر سے، ناشکری سے، شرک سے بچا، والفقر، فقیری غریبی سے بچا لے، ورنہ انسان فقیری غریبی کی وجہ سے بھی کفر کی طرف جا سکتا. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.